ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ جو ہے نرمی اور رحم دلی کے ساتھ جھک کے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اتنا اچھا سلوک کر کے بھی تم ان کا حق نہیں ادا کر سکو گے. پھر اللہ سے دعا کرو کہ اے رب ہمارے ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں پرورش کیا تھا. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جب شیرخوار بچہ انسان کا ہوتا ہے وہ کتنے عرصے تک اپنے والدین پر جو ہے وہ انہی کے سہارے پر رہتا ہے، تو کتنی رحم دلی کے ساتھ ماں گیلی جگہ پر خود سوتی ہے، بچے کو سوکھی جگہ پر سکھاتی ہے، وہ نیند توڑ کے اسے اپنا دودھ پلاتی ہے، اپنی جو وہ جسم کا سارا جو طاقت ہے اس میں منتقل کرتی ہے. باپ محنت کر کے دن رات اسے لا کے کما کے دیتا ہے، اس کی جو ہے وہ سرپرستی بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، اپنی توانائیاں وہ بھی اس میں ساری جو ہے کھپا دیتا ہے. تو جس طرح شفقت اور رحمت سے اے اللہ والدین نے ہماری پرورش کی تھی اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس طرح ان پر رحم فرما. یہ تیری طرف سے انسان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہم اپنے والدین کا وہ حق واپس کر سکیں، اس کے اوپر پورے اتر سکیں. تو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے جی میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کر رہو گے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنی بندگی کو خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو والدین کے لیے کوئی چیز ان کے لیے مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پہ باپ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے اور شدید شوگر کا مرض ہے، اور بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو کہتے ہیں مجھے لا کر کے کھانے کے لیے دو. اب وہ یہ چاہیں کہ انہیں لا کر کے گلاب جامن کھلائی جائے یا برفی کھلائی جائے، اور پتہ ہے آپ کو اگر یہ کھلا دی گئی تو یہ ان کے لیے بہت بری ثابت ہوگی، یہ خطرناک ہوگی. لہٰذا آپ اسے اوائڈ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو ہے جو والدین کے لیے بڑھاپے میں خطرناک نہ، انہیں نہ بہم پر. والدین کی ضد ہے اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں دیا جائے گا، تو وہ بظاہر تو نافرمانی ہو گئی. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری نیت ہم جانتے ہیں، تمہارے جی کا ہمیں معلوم ہے. اگر تم صالح نیک نیتی سے ان کی خدمت کر رہے ہو اور ایسا کوئی ان پہ پابندی لگانی پڑتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین دماغی طور پر کچھ کمزور ہو گئے تو دروازے بھی گھر کے بند کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ انہیں قید کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ اندیشہ ہوتا ہے باہر نکل گئے خدا نہ خواستہ تو خطرے میں پڑ جائیں گے. تو ہے ان کی حفاظت کے لیے، لیکن ماں یا باپ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے قید کر دیا، مجھے گھر کے دروازے میرے لیے بند کر دیے، میں باہر بھی نہیں جا سکتا یا جا سکتی، تو ہے ان کے معاملے. اللہ تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے. وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مساکین کو، مسافروں کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دکھاوے کے لیے خرچ مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس تبذیر کو سمجھ لیجئے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، عمومی طور پہ دونوں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں فضول خرچی، لیکن اس میں ایک باریک سا فرق ہے. اسراف ہوتا ہے اپنی ضرورت کی چیز کو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اسے خریدنا اور اسے اختیار کرنا. مثال کے طور پر ہمارے لیے کھانے میں ایک ڈش جو ہے وہ کفایت کرتی ہے، سالن ہو، روٹی ہو، انسان بڑے سکون سے اطمینان سے زندگی گزار سکتا ہے، اس کی توانائی کے لیے وہ کفایت کرتی ہے. اب کوئی جس کا دسترخوان بہت وسیع ہے وہ ایک کی بجائے دو کر لے اپنی اس حیثیت کے مطابق، لیکن اگر یہ کہ ایک ایک وقت میں 10 ڈشیں جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ کھا بھی نہیں سکتا اور ان میں سے بے شمار جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر و بیشتر. آج کل تو دنیا میں، پوری دنیا میں ایک مہم چل رہی ہے اس وقت، سیو دی فوڈ، پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے احتجاج بھی ہوتے ہیں. لوگ بڑا واچ کرتے ہیں، جو کہ پلیٹ میں کھانا چھوڑ کے چلا جائے اس کے وہ گھیر لیتے ہیں کہ یہ پیک کروا کے لے کے جاؤ، یہ ایسے کھا کے جاؤ، تم نے زیادہ کیوں لیا. تو گویا کہ یہ ضرورت سے زیادہ
آپ کو پہننے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو 3 جوڑے چاہیے، کوئی بڑا معاشرے میں گھوم پھرنے والا آدمی ہے جس کی ضروریات ہیں، لوگوں سے ملتا ہے، اس کے لیے 10 جوڑے کافی ہیں۔ لیکن اب انسان جو ہے وہ 50 جوڑے الماری میں ٹنگے ہیں اور اسے جو ہے وہ ضد چڑھی ہوئی ہے کہ ایک اور لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ فیشن ہے، یہ بھی لینا ہے۔ تو یہ اسراف ہے۔ یہ ایک شے ہے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ پر ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے، ان کے ذہن میں نے خود الفاظ سنے ہیں کہ جناب یہی تو موقع ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں ایسے شادی کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ میلوں تک وہ کمکمے لگے ہوتے ہیں، گھر کا پتا پتا بوٹا بوٹا جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، قرض لے کے بھی لوگ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ کیا بات ہے، کیا جو ہے وہ سالوں تک یاد رہے گا کہ فلاں شخص نے شادی کی تھی۔ اور ہو سکتا ہے نتیجہ اس کا کہ اسی گھر میں کوئی ڈرائیور ہے، کوئی بیچارہ مالی ہے، کوئی گھریلو ملازم ہے جس کی بیٹی بیچاری جو ہے وہ 10-20 ہزار کے لیے گھر بیٹھی ہوئی ہے کہ خرچہ ہو تو وہ اس کی شادی کر دے۔ اب ذرا سوچیے اس کے دل میں کتنی حسرت ہوگی کہ یہ شخص اتنا کچھ ضائع کر رہا ہے، اور جب کہ میری بچی جو ہے اس کے بال بھی سفید ہو گئے۔ اس سے انسانوں کے اندر ایک وہ آپس میں حسد کی اور جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دشمنی، ایک نفرت پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، جو آج ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہم فیس کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اسے کہا گیا یہ تبذیر ہے، اور اسے کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو رب کا، اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تمہیں ان میں سے کسی سے اعراض کرنا پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ انسان جو ہے وہ خود بظاہر وائٹ کالر ہے اور کسی وقت دوستوں کی، احباب کی، وہ اپنے عزیز و اقارب کی مدد بھی کرتا رہا ہے، اور سب سمجھ رہے ہیں کہ اب بھی ہمیں دے سکتا ہے، یہ اس کے پاس بہت وسائل ہیں، لیکن وہ خود اندر سے بیچارہ اس وقت اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اس کی کوئی حاجت پوری ہو جائے۔ ہوتا ہے نا کاروباری لوگوں کا معاملہ اکثر و بیشتر ہی ہوتا رہتا ہے کہ کسی وقت اچھی خوشحالی ہے، کسی وقت بظاہر تو وہ ٹیپ ٹاپ باقی ہے، لیکن اندر سے اس وقت مجبور ہوتے ہیں، اور اس وقت کوئی آ جائے در پہ کہ جناب ہماری مدد کرو۔ وہ ہمارے یہاں مثال مشہور ہے نا کہ آپ بابا منگتا تے در کھڑے درویش، پنجابی کی بڑی مشہور یہ روایت ہے، مثال ہے۔ تو ایسے بھی کچھ حالات ہو سکتے ہیں، تو اس وقت تمہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اپنے ان عزیز و اقارب کے ساتھ؟ وہ ہدایت یہاں ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، کہ اگر تم نے اعراض کرنا ہو ان سے جبکہ تم خود اللہ کی رحمت کے اس وقت طالب ہو، ترجوها فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو تم انہیں نرمی سے جواب دو۔ گلے نہیں پڑنا کسی کے، وہ تو کتوں آ گئے ہیں، میرے تو آپ حالات ہے، نہیں، اسے پیار محبت سے سمجھا کے اسے رخصت کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھ گردن سے اِلیٰ عُنُقِکَ، گردن سے باندھ لو۔ یہ بخل کی وہ ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ باندھ دیا اب جیب کی طرف جاتا ہی نہیں، تو یہ طرز عمل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اتنا وسیع بھی نہ کر لو، اتنا اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھلا نہ چھوڑ دو کہ پھر سب کچھ ہی لٹا دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور پھر عاجز بن کے تم بیٹھے رہ جاؤ۔ سارے اتنی سخاوت کی کہ سب کچھ لٹا کے بیٹھ گیا، گویا کہ میانہ روی کی روش اختیار کرو۔ اب دیکھیے معاشرت کے لیے سماجی طور پر کتنے اہم اصول ہیں جو یہاں دیے جا رہے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے ناپ تول کے دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے بخوبی واقف۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تو دے رہے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، یقیناً ان کا قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں جو ایک نعرہ ہے کہ چھوٹا خاندان رکھنا، اور اس کے بڑے واضح انداز میں ہمارے ہاں کوئی لگی لپٹی یا ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خوشحالی اگر چاہتے ہو تو 2 سے زیادہ بچے نہ پیدا کرو، اور اس کے لیے پھر ابارشن بھی کروائی جاتی ہے، اس کے لیے مانع حمل گولیاں بھی کھائے، نہ جانے کیا کیا جہاں وہ کانٹراسیپٹیو جو قدم اٹھائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے۔ اور اس کے پیچھے نعرہ کیا ہے؟ دیکھیے ضبط جو ہے وہ نفس اور اولاد کے درمیان ایک توازن رکھنا، یہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے ماں کا 2 سال تک دودھ پلانا، بچے کی پیدائش میں وقفہ رکھنا، یہ سارا کچھ مینیج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نعرہ اس کے پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ
اس سے میرے حالات جو ہیں میں پڑھاؤں گا کہاں سے، لکھاؤں گا کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے؟ رازق تم نہیں ہو، رازق اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ نعرہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہ شرک بن جائے گا۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے تو قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت ہی برا فعل ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ اس کے لیے کتنے انتظامات کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں، دین کے نظام میں نکاح کو آسان ترین بنایا، اور برائی پہ قدغن اطراف و جناح ہر طرف سے جو ہے وہ لگائی گئی۔ اب اس کی تفصیل نہیں، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد موقع ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، تو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کا حق عطا کیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن اسے بھی قصاص میں قتل کرتے ہوئے زیادتی نہ کرو، انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ اس سے مراد ہے اسلامی نظام جو ہوگا، اس کی اسٹیٹ جو بنے گی، وہ اس کی ذمہ دار ہوگی کہ وہ اس کی مدد کرے، قاتل پہ قتل ثابت کیا جائے اور اس کا پھر قصاص کے طور پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ قتل جو حق کے ساتھ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے رکوع نمبر 19 کے ضمن میں، کہ وہ شخص جو قتل کے بدلے میں قتل، جان کے بدلے جان، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ دوسرا، شادی شدہ شخص کا زنا کرنا، وہ بھی رجم کیا جائے گا، وہ بھی حق کے ساتھ قتل ہے۔ تیسرا، جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے وہ قتل حق کے ساتھ قتل ہوگا۔ اور چوتھا، حربی کافر جس کے ساتھ جنگ ڈکلیئر ہو چکی ہو۔ تو یہ 4 شکیں ہیں جو کہ بیان کی گئیں، جو کہ حق کے ساتھ قتل کی ہیں، لیکن ساری اس لیول پر ہیں کہ یہ ذاتی طور پر جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتی، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ نظام بنے گا اور نظام کے تحت جو حکومت ہوگی وہ باقاعدہ اس کے تمام تقاضے پورے کر کے اس پہ عمل درآمد کروائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پابندی کرو، ان العہد کان مسئولا، جان لو کہ ہر عہد کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں ہے تو اسے یاد کر لیجئے، اس لیے کہ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہوا کرتے تھے، بچپن سے ساتھ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی گفتگو یا خطبہ حضور کا ایسا نہیں ہوتا تھا جب کہ آپ یہ الفاظ نہیں تلقین فرماتے تھے، گویا کہ کثرت کے ساتھ حضور اس کی تعلیم عطا فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ یہ ایسا سنہری اصول ہے جو ہمیں ہمہ وقت یاد رہنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب پیمانے سے ناپ کے دو تو پورا دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی اچھا طریقہ بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگو جس کا علم کے ساتھ جس کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھو کہ تمہاری آنکھیں، کان، دل سب کی باس پرس ہوگی۔ انسان کے پاس جو علم کے ذرائع ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک جو دنیاوی علم یا فزیکل نالج ہے، اس کے لیے حواس خمسہ اور عقل یہ اللہ نے دی ہے، اور اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی دلیل تمہاری اس عقلی اور علم پہ مبنی نہ ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور دوسرا ہے ہمارے پاس علم وحی، جس کے ذریعے سے ہمارے پاس قرآن ہے اور اس کی توجیحات ہیں سنت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ یہ 2 ذرائع ہیں علم کے، ان دونوں ذرائع کے ذریعے سے اگر کوئی دلیل کسی کام کے لیے نہیں ہے تو اس پہ عمل کرنا سخت گناہ ہے، اس کی اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ یہ گویا کہ مسلم معاشرے میں اوہام پرستی کا قلع کما کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور آج اسی کا زور ہے۔ کتنے جادو ٹونے ٹوٹ کے یہ اور وہ لتنا پٹرم پتہ نہیں کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نجوم اور ستارہ شناسی اور فلاں جنہیں آکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے، اس کا اس وقت میرا خیال میں عروج ہے۔
ہر طرف اس کا ہر کوئی شخص جو ہے وہ ہاروسکوپ، میرا وہ ستارہ کیا ہے اور اس کی وہ کل کیا ہوگا اور آج کیا ہوگا، اس قسم کی چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کتنے واضح الفاظ ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں اس بات پر عمل کیا ہے تو دلیل لاؤ اس کی کہاں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، عقل سے کام نہیں لیا، اور کیا اللہ کی ہدایت تمہارے پاس نہیں تھی؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہیں یہ ہمت نہیں ہے کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں سے ہر برا کام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو آپ پر وحی کی گئی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، پھر اینڈ ہو رہا ہے، دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ۔ اول بھی توحید تھی وقضی ربک الا ایہ، اور اب آخر میں بھی توحید آ رہی ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ شریک نہ بنا لینا، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم کر کے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اب یہ ایک طنز کا انداز ہے قریش کے لیے، کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نواز دیا اور خود اپنے لیے اس نے بیٹیاں پسند کر لیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، کتنے بڑا جھوٹ ہے جو تم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو جو ہے بار بار سمجھایا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن وہ حق سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نفرت ہوتی کسی سے دور ہونا، یہ نفور، ان میں نفرت ہی بڑی، دوری بڑھی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ مالک عرش تک پہنچنے کی، اس کے مقام تک پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب بہت سے معبود ہوتے تو کوئی بڑا ہوتا، کوئی چھوٹا ہوتا، کوئی چھوٹا ہوتا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا میں بادشاہی نظام یا دوسرے نظام ہوتے ہیں تو آج کل ذرا اپنے ملک میں دیکھ لیں کیسے ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں۔ وہ نظام کو چلنے ہی نہیں دیتے، ایک نظام بنتا ہے تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں، وہ ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ بھئی انہیں کام کرنے دو، پھر اپنی باری آئے گی تو تم کر لینا نا۔ تو اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو وہ بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے، وہ بھی کوشش کرتے کہ ہم سب سے بڑے جو ہیں وہ دیوتا بن جائیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے ان شے سے، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، اما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، وہ تو سب سے بڑا ہے اور سب سے عالی شان ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، اس کی تو تسبیح کر رہے ہیں ساتوں آسمان والارض، اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں البتہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر شے کی، اگر پتھر بھی جو ہے اپنی جگہ پر اس کی تسبیح کر رہا ہے تو ہم تو نہیں جانتے۔ اب قرآن مجید آگے چل کے ہم پڑھیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد کے ترانے الاپا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ وجد میں آ جایا کرتے تھے، گویا ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب پہاڑ کیسے شامل ہوتے تھے؟ اب یہ ہماری عقل میں تو آنے بظاہر جو ہے دنیاوی علم کے اعتبار سے عقل میں آنے والی بات نہیں، لیکن حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم تمہارے اور ان لوگوں پر جو آخرت پر ایمان نہیں لانے والے، ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ یہ کچھ نہ سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تم قرآن میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہو، ایک رب کا ذکر کرتے ہو، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ بڑے کان لگا کے آپ کی بات سنتے ہیں، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور وہ دراصل کیا سنتے ہیں اور بیٹھ کے پھر ایک دوسرے سے کانا پھوسیاں کرتے ہیں۔ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور پھر یہ آپس میں کہتے ہیں
کہ ہم تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی کہ ایک مسحور آدمی جس کے پیچھے تم لگ رہے ہو، جن پہ گویا کہ جادو کر دیا گیا ہے، آسیب کر دیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ کیسی باتیں ہیں، یہ لوگ جو آپ پر جو ہے وہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضلوا، یہ حقیقت میں بھٹک گئے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں بن جائیں گے، خاک بن کے رہ جائیں گے، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم پتھر بن جاؤ اور چاہے تم لوہا بن جاؤ، تب بھی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ او خلقا مما یکبر، یا اس سے بھی بڑھ کے سخت کوئی شے بن جاؤ، فی صدورکم، اور پھر جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ دل بھی اسے قبول نہ کر رہے ہوں۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کون اٹھائے گا، کون پلٹا کر کے لائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، ان سے کہو وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متیٰ، پھر یہ اپنے سر کو مٹکاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے نا انداز انسان کا، کوئی بات سن کے کہتا ہے ہم نہیں مانتے، یہ جو ہے یہ ہے ینغضون رؤوسکم، یہ اپنے سروں کو مٹکانا یا ہلانا نفی کے انداز میں، اور پھر سوال کرنا متیٰ، یہ کب ہوگا؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، جواب دیا گیا فکر نہ کرو، ہو سکتا ہے بہت ہی قریب آ گیا ہوگا۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ پکارے گا، تمہیں بلائے گا، اٹھائے گا قبروں سے، اٹھنے کی صدا لگی، فتستجیبون بحمدہ، تو اس وقت اس کی پکار میں تم جو ہے وہ فوراً اٹھ جاؤ گے اس کی حمد کرتے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تمہارا گمان یہ ہوگا کہ ہم ابھی تو سوئے تھے، ابھی ہمیں جگا دیا، یعنی کہ ابھی تو اس حالت میں ہم آئے تھے، ابھی ہمیں اٹھا دیا۔ یہ صورتحال ہوگی قبروں سے اٹھتے وقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله